الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام سامعین مکرم عزیزان ملت بزرگان دین سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ بہت خوبصورت سالانہ تقریب اور اجتماع اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. آپ بہت دیر سے اس اجتماع میں موجود ہیں. علماء، خطباء، واعظین، شعراء اور قائدین اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں. نماز عصر قریب ہے. میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. میں اس خوبصورت کانفرنس کے اجتماع پر سب سے پہلے اس ضلع کے قائد محترم افتخار فاروقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اس حلقے کے تمام دوست اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے، ولولے، کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فتنوں کے زمانے میں ہم سب کو بھی صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے. کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ اور استحکام پاکستان. عظمت صحابہ کیا ہے؟ صحابہ سمجھ میں آئیں گے تو عظمت خود بخود سمجھ آ جائے گی. اور اگر میں یہ جملہ ابتدائی میں کہہ دوں کہ عظمت سمجھ ہی صحابہ کے نام سے آتی ہے. عظمت کسے کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کے نام سے پتہ چلتا ہے. عظمت کسے کہتے ہیں؟ بھائی عظمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ چن لے. عظمت اسے کہتے ہیں
کہ اللہ انتخاب کر لے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ پسند کر لے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نبی کے دور میں بھیج دے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نبی کا شاگرد بنا دے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کا ساتھی بن جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ قرآن میں تذکر آ جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ تورات میں تذکر آ جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ زبور میں تذکر آ جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ انجیل میں تذکر آ جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ہر دور میں تذکرہ رہے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو ہے تازگی رہے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ان کا نام لیا جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ گلی کوچوں میں ان کی آواز گونجے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ہر زبان پر ان کی صدا آئے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں وہ نظر آئیں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں، عظمت اسے کہتے ہیں وہ دمکتے ہوئے نظر آئیں، بھئی عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہوں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ان کی شان بلند ہو، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ان کا مقام بلند ہو، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ان کے نام پہ لوگ مریں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ان کے نام پہ لوگ جئیں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ ان کے نام پر قربانی دینے والے بے شمار ہو جائیں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر عظمت سمجھ آ جائے، انہیں دیکھ کر شان سمجھ آ جائے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ رسول کے ہاتھ میں وہ ہاتھ دے دیں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ نبی کی محفل میں وہ بیٹھے ہوں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ رسول ان سے پیار کریں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ نبی ان سے لاڈ کریں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر ان کے ساتھ وفا کریں، وہ نبی کے ساتھ وفا کریں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ چن کر نبی کا شاگرد انہیں بنا دے، عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ حضور کے مکتب میں داخل ہو جائیں، عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ سسر رسول بن جائیں، اور عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ داماد رسول بن جائیں، اور عظمت اسے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول بن جائیں۔ عظمت ڈھونڈنا چاہتے ہو، عظمت تلاش کرنا چاہتے ہو، جاؤ عظمت کو ڈھونڈو، صحابہ کے قدموں میں ملتی ہے۔ آج بھی دنیا میں آپ اپنی عظمت چاہتے ہو کہ آپ کی عظمت بلند ہو جائے، عظمت صحابہ کا ذکر کرو، خدا کی قسم آپ کی عظمت بلند ہو جائے گی۔ آج بھی چاہتے ہو عظمتوں کے مینارے بن جاؤ، ان عظمتوں کے میناروں کا تذکرہ کرو، دنیا میں عظمت کے مینارے بن جاؤ گے۔ تو صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، حضور کے زمانے میں آنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مؤمنون بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مفلحون بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، قائمون بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، صادقون بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، راشدون بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مؤمنون حقہ بن جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، درجات علیہم ان کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اولئک هم المؤمنون حق کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، آمنو اور عاملوا الصالحات پر پہلا دینا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن کریم میں ان کے تذکرہ کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اللہ کا ان سے پیار کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، رضی اللہ عنہم والرضوا عنہ کے تمغے ملنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اصحابی کالنجوم پیغمبر کی زبان سے ستاروں کے لیے ستاروں کی بات ان کے لیے ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں، آج کی ہونے والی اذان صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ہونے والی نمازیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اور بیت اللہ سے گرے ہوئے بت صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، بیت اللہ میں اللہ کی توحید کا ڈنکا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، جی ہاں تورات زبور انجیل میں ان کے تذکرے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ارے بدر کا فاتح ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ارے عہد میں چھا جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، بابا آسمان سے فرشتوں کا اتر کر جبرائیل کی صورت میں ان کی مدد اور نصرت کے لیے آنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ارے وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوں اور انہیں کوئی اٹھانا چاہے اور ان کی مدد میں قرآن آ جائے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ارے پہلے مومن بن جائیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ پہلے متقی ہو جائیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کریں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، کسی کو بیٹی دیں اور کسی سے بیٹی
بیٹی لے لیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ان کے گھروں میں رسول جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، وہ پیغمبر کی دعوت میں آئیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، نبی ان کی دعوت میں چلا جائے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، بابا صف میں کھڑے ہو کر نبی کے پیچھے نماز پڑھیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ سالار رسول ہوں اور یہ سپاہی بن جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، امام حضور ہوں اور یہ مقتدی بن جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، حکم رسول کا ہو اور یہ تیار ہو جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، پیغمبر بلائیں اور یہ دوڑ پڑیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، حضور اشارہ کریں اور یہ کٹ مریں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، پیغمبر کے کہنے پہ مکہ چھوڑیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ مدینہ پہنچے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ہجرت کریں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، یہ محبت کریں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے بابا پوچھنا چاہتے ہو عظمت کیا ہوتی ہے تو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، جن کندھوں پہ حضور بیٹھ جائیں یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، جس گود میں سے حضور سر رکھے یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، جس کا گھرانہ یارانہ محترم ہو جائے یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، جو نبی کے ساتھ ہر وقت رہے یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، جو نگاہیں اٹھائے اور چہرہ رسول نظر آ جائے یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے حضور دیکھیں تو ان کے چہرے نظر آ جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ بابا یہ 313 ہوں، 1000 سے بڑھ پڑے اور حضور ان کے ساتھ ہوں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ جب یہ میدانوں میں اترے اور پیغمبر ان کی صفیں سیدھی کرے یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے یہ میدانوں میں ہو اور نبی جو ہے خیمے میں ہو اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ سے کہے اللہ یہ 313 ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، انہی کا ذکر کر کے خدا کے دربار میں ان سے مدد مانگے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل امین کو بھیج کر ان کے لیے مدد اور نصرت کی بات کروائے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ جبرائیل ہاتھوں میں تلوار لیے میدان میں اتر پڑے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ بابا 313 ہزاروں کے مقابلے میں جیت کر شام میں فاتح بن جائیں، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ جی ہاں بڑے بڑے کفار کے لشکر، بڑے بڑے کفار کے سرداروں کو زمین بوس کر دے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ابو جہل جیسے زمین پر کٹ پڑے ہوں، یہ صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ شام میں 313 فاتح ہو جائے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہ ہو اور لکڑیاں لے کر چل پڑے، ٹہنیاں لے کر چل پڑے مگر دشمن پر غالب ہو جائے، صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہاں اٹک اور ملوالی کے لوگوں میری بات سمجھنا اور ملوالی کے رہنے والے کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اس کی عظمتوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی کیا کر سکتا ہے، جن کی بات اللہ نے خود قرآن میں کر کے کہہ دیا۔ فائزون یہی ہیں، راشدون یہی ہیں، صادقون یہی ہیں، قائمون یہی ہیں، مومنون یہی ہیں، مومنون حقا یہی ہیں۔ آج تک دنیا میں قرآن کی تلاوت صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن کی کتابت صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، کتاب قرآن صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، احکام قرآن صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، میں گہرائی میں غوطہ لگاؤں تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مسلم شریف کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ترمذی شریف کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، نسائی شریف کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، ابن ماجہ کا پڑھایا جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے مجھ سے پوچھتا ہے تو بتانا چاہتا ہوں، مساجد صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مدارس صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، خانقاہیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اولیاء صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، کتب صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، غوث صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، پھیلتا دین صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، اذانوں کی آوازیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ارے مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو تجھے بتانا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رکھا ہوا قرآن صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، تراویح میں پڑھا جانے والا قرآن صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، مکہ اور مدینہ سے کلمہ نکلا پھیلا ہوا دنیا میں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تکبیر کی آوازیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، حاجیوں کے لشکارے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، قاریوں کی محفلیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، حدیث پڑھنے والوں کی آوازیں صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے، میدان جہاد میں ڈٹ جانے والے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ آج بھی 20 ممالک کو شکست دے کر طالبان کا فتح ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ آج بھی کفر کے سامنے مسلمانوں کا کھڑا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ جہاں جہاں ہوائیں نہیں پہنچی اور جہاں جہاں سورج نہیں پہنچا وہاں کلمہ پہنچنا میرے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ قرآن محفوظ
محفوظ ہے قرآن محفوظ رہے گا. یہ اس کے لکھنے والوں کی عظمت کی دلیل ہے. قرآن سینوں میں محفوظ ہے, یہ پہلے سینوں میں محفوظ کی عظمت کی دلیل ہے. آج تو اور میں مومن ہیں, یہ پہلے مومنوں کی عظمت کی دلیل ہے. آج تو اور میں مسلمان ہیں, یہ پہلے مسلمانوں کی عظمت کی دلیل ہے. آج ہمیں غسل کا, تیمم کا, رکوع کا پتہ ہے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج احکام کا, میراث کا, شریعت کا ہمیں پتہ ہے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج مجھے اور آپ کو ایمان پر راستے پر چلنے کا طریقے معلوم ہے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. وضو, غسل, کفن, دفن سمیت ہر چیز ہم سمجھتے ہیں, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج کی حکومت اسلامی صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج کی ریاستوں میں شریعت کا موجود ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. میرے 5 فٹ کے بدن پہ اگر سنت قائم ہے تو صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. معاشرے میں اگر کوئی قانون موجود ہے تو صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. سن میری بات کر, توجہ میری طرف. تیرے عورتوں کو حقوق ملے ہیں, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. دنیا کو امن ملا ہے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. دنیا کو قرار ملا ہے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. ایمان کی کیفیت سے ہم منور ہوئے, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوا, صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. جی ہاں, آج کریا کریا میں پڑھایا جانے والا قرآن صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیرے سر پہ پگڑی صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیرے چہرے پہ داڑھی صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیرے وجود میں سنت صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیری مسجدوں کے کھلے دروازے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیری تہجد کی نماز صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیرے اشراق اور چاش کے سجدے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تیری وراثت, صداقت, دیانت, امانت, شرافت, حیا, وفا, جرأت, بہادری, غیرت, دینی حمیت کا نظر آنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. مکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلتا ہوا دین صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. کریا کریا میں اللہ کے رسول کی بات کا پہنچنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. رسول کا چہرہ, وجود, جسم آج موجود ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. پوری سیرت کے نقشے کا کھینچ جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. نبی کے ایک ایک لمحے کا معلوم ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. حضور کی سیرت کے کنارے سیارے ستاروں کا معلوم ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. نبی کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا آج بھی محفوظ ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. ہاں ملوالی والوں, میرا پیغام اس تک پہنچا دینا کہ وہ آ کر کہہ گیا تھا آج دنیا میں انسانیت کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. رسول کی پوری زندگی دنیا کو معلوم ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج ولادت رسالت کی بات کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج حکومتوں کے قانون معلوم ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. دستور, منشور, ضابطۂ حیات کا ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. ایمانی کیفیت کا عروج پر جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. مینا, مزدلفہ, مطاف میں مسلمانوں کا جمع ہو کر حج کرنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. دین کی بات کر کے مومن کہلانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. قرار و قرآن کو اپنے سینے میں رکھ لینا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. ایمان و حلاوت کو محسوس کرنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. مراقبے اور ذکر و اذکار کرنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. آج بھی ولیوں, کتبوں, ابدالوں کا موجود ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. جی ہاں, ان حالات کے باوجود اسٹیج کا سج جانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. تمہیں گھروں گھروں سے نکال کر اس محفل میں شریک ہونا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. میرا کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بولنا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. ساری دنیا مقابلے میں کھڑی ہو گئی, ہر مقابلے سے لیا. ہتھکڑیاں, بیڑیاں پہن کر لوگ قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, جیلوں میں ڈال دیے گئے. ہتھکڑیاں, بیڑیاں پہنا دی گئی. 10 سال, 20 سال, 25 سال, 29 سال لوگوں نے قیدیں گزار لی. پھر باہر آ کر اسی نظریے پہ کھڑے ہو کر آج بھی قائم ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہے, میں اسے جواب دیتا ہوں یہی تو صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. اور محرم کے آغاز میں مجھ سے سننا چاہتا ہے, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں آج بھی دشمن کا پٹنا, سینے پر مارنا, لہو پر چلنا اور جناب انگاروں پر چلنا اور پریشان ہونا میرے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. جی ہاں, دشمن کا رسوا ہونا, مسلمان کا عزت پانا صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. جی ہاں, آج دنیا میں مقام و مرتبہ منزلوں پر دیکھتے ہوئے نگاہیں اوپر کو اٹھ جائیں تو دیکھ لو صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے. توحید کو پہچان
रिसालत को पहचान लिया, हकीकत को पहचान लिया, हक को पहचान लिया, हकानियत को पहचान लिया, इल्म को पहचान लिया, अमल को पहचान लिया, सच को पहचान लिया, झूठ को पहचान लिया, हकीकत वाज़ी हो गई, हक वाज़ी हो गया, कुफर वाज़ी हो गया, बातिल वाज़ी हो गया। पूछने वाला पूछते ये क्या है, मैं जवाब में कहता हूँ यही तो मेरे सहाबा की अज़मत की दलील है। कहने वाला कहते हैं मौलाना साहब कहाँ तक कहोगे? मैंने कहा सुबह कहूँ या शाम कहूँ, दिन कहूँ या रात कहूँ, जवानी में कहूँ या बुढ़ापे में कहूँ, बच्चे कहें या बूढ़े कहें, अपने कहें या बेगाने कहें, दोस्त कहें या दुश्मन कहें, यहाँ कहें या वहाँ कहें, इधर कहें या उधर कहें, सारी जिंदगी कहते रहे। बात जब भी बनेगी, जब भी पहुंचेगी, सहाबा के जिक्र के बगैर ना खुदा मिलेगा, ना मुस्तफा मिलेगा, ना कुरान मिलेगा, ना ईमान मिलेगा, ना इकान मिलेगा, ना कलमा मिलेगा, ना हज मिलेगा, ना कोई और चीज मिलेगी। सब कुछ मिलेगा इनकी वजह से मिलेगा। पूछने वाला पूछता है मौलाना साहब ये कौन है? मैंने कहा मैंने कराची के समंदर से ये नारा शुरू किया था, मैं गिलगित के पहाड़ों तक इस सफर में गया हूँ, ये नारा लगाता गया हूँ, बताता गया हूँ। मैंने कहा शर्क से पूछ या गर्ब से पूछ, शिमाल से पूछ या जुनूब से पूछ, अपनों से पूछ या बेगानों से पूछ, दोस्तों से पूछ या दुश्मनों से पूछ, जब भी दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, कुरान की, रसूल की, सीरत की, दीन की बात करेगा, हदीस की बात करेगा, फिक़ह की बात करेगा, अक़ायद की बात करेगा, ईमान की बात करेगा, मामलात की बात करेगा, तो हर जगह से एक ही आवाज आएगी। वो आवाज क्या होगी? वो आवाज होगी सहाबा 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 सहाबा। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। सहाबा साहबा की धूम आपने मचाई, आवाज़ कहाँ कहाँ तक गई, ना मुझे नज़र आया ना आपको नज़र आया। लेकिन हकीकत की दुनिया में कोई देखने वाला बैठा हो तो उसे पता चले ये आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँची। ये सदा यही नहीं रहती, ये आवाज़ यही नहीं रहती, ये बड़ी बुलंदी पर जाती है। जिनके तस्करे तुम करते हो, जिनका नाम तुम लेते हो, सहाबा तुम्हारी अज़मतों को करोड़ों सलाम है, सहाबा तुम्हारी अज़मतों को करोड़ों सलाम है। हम आपका नाम लेते रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। मैं दुनिया को कहता हूँ अगर सहाबा के नाम पर इतनी रहमत है, वजूद पर कितनी रहमत होगी, कितनी रहमत होगी उस वजूद की वजह से जिस वजूद ने नबी को कंधों पे उठा लिया।
کتنی رحمت ہوگی اس وجود کی وجہ سے جو وجود محمد عربی کی آواز پر قربان ہو گیا. اور دنیا کو لوگوں، صحابہ کو آج کے لوگوں میں مت تولو، صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں مت تولو. صحابہ کو تولنا ہے قرآن میں تولو، اللہ کے فرمان میں تولو، نبی کے فرمان میں تولو. انہیں اس نظر سے دیکھو کہ ان کی نظر رسول پہ پڑی ہے، ان کو اس نظر سے دیکھو کہ ان پر نظر رسول کی پڑی ہے. کیا عظمت ہے ان کی. محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. میں اپنے گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. جو ہی محرم شروع ہوتا ہے ہماری انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے. یہ بھی نہ آئے، یہ بھی نہ آئے. میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ رمضان گزرا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ربیع الاول گزرا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جمادی الثانی گزرا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو محرم میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا جی خطرات ہیں، حالات خراب ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں محرم میں حالات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو تلاش کرو نا. محرم میں حالات خراب کیوں ہوتے ہیں؟ محرم کے اندر بدامنی کا خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ محرم کے اندر جو ہے وہ لڑائی کا خطرہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ تو تلاش کرو. وجہ کیا ہے؟ کہ دیکھو کوئی شرارت تو نہیں ہوتی. اگر شرارت ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم محترم مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم محترم مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم مقدس مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم امن کا مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم احترام کا مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم عزت کا مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم شہادت کا مہینہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں محرم رتب مرتبے کا مہینہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس مہینے کے نام سے ہی احترام ہے، اس مہینے کے نام سے ہی احترام ہے. باقی مہینوں کے ناموں میں احترام نہیں ہے، اس کے تو نام میں ہی احترام ہے. یہ محرم الحرام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. بھئی احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ کسی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی آ جائے خنجر دکھا کر احترام کیا جاتا ہے، چھری دکھا کر احترام کیا جاتا ہے، رو کر احترام کیا جاتا ہے، پیٹ کر احترام کیا جاتا ہے، ماتم کر کے احترام کیا جاتا ہے. نا 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 نا، احترام کیسے ہوتا ہے؟ استقبال کر کے احترام کیا جاتا ہے، پھول پہنا کر احترام کیا جاتا ہے، عزت دے کر احترام کیا جاتا ہے، بات کر کے احترام کیا جاتا ہے، نغمے پڑھ کے احترام کیا جاتا ہے، بات کر کے احترام کیا جاتا ہے، وقار دے کر احترام کیا جاتا ہے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں قرآن پڑھ کر. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں دین سمجھ کر. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں عمر کا تذکرہ کر کے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں حسین کا تذکرہ کر کے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں شہادت کا تذکرہ کر کے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں قربانی کا تذکرہ کر کے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں دین کی سمجھ کو سامنے رکھ کر. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں حق پر ڈٹ جانے کا عزم کرنے سے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں نواز رسول کو خراج تحسین پیش کر کے. ہم محرم کا احترام کرتے ہیں فاروق اعظم کی عظمت کو سلام پیش کر کے. ہم احترام کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں مدینہ میں شہید ہونے والے کا. ہم احترام کرتے ہیں مسجد نبوی میں شہید ہونے والے کا. ہم احترام کرتے ہیں منبر رسول پہ شہید ہونے والے کا. ہم احترام کرتے ہیں مصلی رسول پہ شہید ہونے والے کا. ہم احترام کرتے ہیں مسجد نبوی میں جس کا خون گرا اس کا احترام کرتے ہیں. شیعہ میں احترام کرتے ہیں سسر رسول کا احترام کرتے ہیں. شیعہ میں احترام کرتے ہیں نواز رسول کا احترام کرتے ہیں. جگر گوشہ بطول کا احترام کرتے ہیں. فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا احترام کرتے ہیں. ہاں ہاں، ہم حسین کا احترام کرتے ہیں، ہم حسن کا احترام کرتے ہیں، ہم خاندان کا احترام کرتے ہیں، ہم گھرانے کا احترام کرتے ہیں، ہم قبیلے کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے قدموں کا احترام کرتے ہیں، ان کے سفر کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کا احترام کرتے ہیں، ان کے وقار کا احترام کرتے ہیں، ان کی تلوار کا احترام کرتے ہیں، ان کی تیر کا احترام کرتے ہیں، گرے ہوئے خون کا احترام کرتے ہیں، کٹے ہوئے بچوں کا احترام کرتے ہیں، اس قافلے کا احترام کرتے ہیں، قافلہ حریت کا احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں، ان کے پاؤں سے لگنے والے ذروں کو ساری کائنات سے محترم سمجھتے ہیں. ہم احترام کر رہے ہیں مگر ہم محبت بتا رہے ہیں، ہم رشتے بتا رہے ہیں، ہم تعلق بتا رہے ہیں. ہاں ہاں، ہم محرم کے مہینے میں پیار بتا رہے ہیں، لڑائی نہیں بتا رہے، جھگڑا نہیں بتا رہے. تاریخ کا نام لے کر تو کہتے ہیں میں تاریخی حقائق بتا رہا ہوں. کیا میں اپنی قوم کو تاریخی حقائق نہ بتاؤں؟ میاں میں اپنی قوم کو کیا پھر قرآن نہ بتاؤں؟ میں اپنی قوم کو کیا پھر حضور کی شان نہ بتاؤں؟ میں اپنی قوم کو کیا پھر ابو بکر کا رشتہ نہ بتاؤں؟ میں اپنی قوم کو کیا پھر علی کا داماد نہ بتاؤں؟ میں اپنی قوم کو کیا ام کلثوم
कुलसूम का शोर हजरत अली को न बताऊं, मैं क्या उम्मे कुलसूम का शोर हजरत उमर को न बताऊं, मैं क्या फिर फातिमा ज़हरा को सासे उमर न बताऊं, मैं फिर क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी को हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी को उस्मान की बीवी न बताऊं, फिर क्या मैं जनाबे अबू बकर को हुजूर का ससुर न बताऊं, जनाबे उमर को हुजूर का ससुर न बताऊं, मैं ये न बताऊं नबी की हदीस के मुताबिक मेरी 40 बेटियां होती उस्मान में तेरे निकाह में दे देता, मैं ये न बताऊं कि ये तारीख में किसी को तारीख कायनात में ये एजाज किसी को नहीं मिला कि नबी की 2 बेटियां किसी के घर में आई है, मैं ये न बताऊं, ये बताने में प्यार है, तू लड़ाई बताता है, तू झगड़ा बताता है, तू तारीख बताता है, तेरे और मेरे लेवल का यहीं से पता चल जाता है, तू जमीन की बस्तियों में खड़ा है, मैं कुरान के सिपारों में खड़ा हूं। तेरे और मेरे लेवल का पता यहीं चल जाता है। तू तारीख पढ़ता है, किसी फर्द की लिखी किताब पढ़ता है और उसके किस्से अपने बच्चों को बताता है, मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान के वाक़यात अपने बच्चों को बताता हूँ। अगर तू कहता है मैंने तारीख़ी हक़ाइक़ बयान करने, तो फिर मैंने कुरानी हक़ाइक़ बयान करने। क्या बयान करने? ऊंची और कुरानी हक़ाइक़ बताते हैं कुरान का मुनकिर काफिर है, पुरानी हक़ाइक़ बताते हैं सिद्दीक़ का मुनकिर काफिर है, पुरानी हक़ाइक़ बताते हैं उस्मान वली की तौहीन करने वाला मुनकिर है, पुरानी हक़ाइक़ बताते हैं सैयदा आयशा की तौहीन करने वाला मुसलमान रह सकता। फिर इजाजत तुझे है तो इजाजत मुझे भी होगी, फिर मैदान लगेगा, तू तारीखी हक़ाइक़ बताएगा, मैं कुरानी औराक बताऊंगा। फिर ये ना कहना तकलीफ हो गई, फिर ये ना कहना परेशानी हो गई, और तेरी तारीख के औराक को मैं पाँव की ठोकर से उड़ाता हूँ। तुझ में हिम्मत है तो मेरे हक़ाइक़ को भी रद्द करने की ऐलान करना कि मैं हक़ाइक़ को रद्द करता हूँ, उल्टा लटक जाएगा, दिल में नहीं मानेगा, ज़बान से नहीं बोल सकेगा। मुहर्रम का महीना एहतराम का महीना है, हमने इस महीने को एहतराम में मलूज़ खातिर रखा, हमारी क़ियादत ने मलूज़ खातिर रखा, इंतज़ामिया अरबाब इक़्तिदार, हमने कहा मुहर्रम में इत्तिहाद होना चाहिए, हमने अशरा फारूक और हुसैन के नाम से सेमिनार मुनक्किद किए, हमने बैनर्स लगाए, हमने इश्तिहार लगाए, बताया हुसैन और उमर का तज़किरा दोनों होंगे और दोनों हमारे हैं, दोनों। मैं पढ़े लिखे तबके से एक सवाल करना चाहता हूँ, हम कहते हैं सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, ये लड़ाई की बात है, ये मुल्क में इंतशार की बात है, ये फिरका वारियत की बात है, ये तशद्दुद की बात है, इसे आम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरा मुतालबा है अरबाब इक़्तिदार से यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अरबाब इक़्तिदार को ये ऐलान करना चाहिए कि पूरे मुल्क में अशरा फारूक को हुसैन मनाया जाए, इत्तिहाद के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, बदअमनी के खात्मे के लिए। हमें कहा जाता है जनाब सब मिलकर बैठो, एक स्टेज पर आ जाओ, हाथों में हाथ डालकर खड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या होगा? कहा लोगों पे असर पड़ेगा। मैंने कहा यूं नहीं पड़ेगा। कहा कैसे पड़ेगा? मैंने कहा उमर का जिक्र भी करो, हुसैन का जिक्र भी करो, अबू बकर का जिक्र भी करो, अली का जिक्र भी करो। बाबा ऊपर लड़ाई बताते हो, नीचे प्यार बताते हो, हम ऊपर भी प्यार बताते हैं, नीचे भी प्यार बताते हैं। जो वहां भी प्यार बताए, जो यहाँ भी प्यार बताए वो दहशतगर्द है, जो वहाँ लड़ाई बताए और यहाँ कहे जी हम एक है, हम भाई हैं। अजीब बात है, मैं हैरान होता हूँ, अपने उलमाए किराम से कहता हूँ, ये तुम्हें कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हें कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, ये सहाबा को कहते हैं अच्छे नहीं है। उलमाए किराम आप में कौन सी खूबी ऐसी है जो सहाबा में नहीं थी? कौन सी खूबी तुम में ऐसी आई जो सहाबा में नहीं थी? ये तुम्हें तो मानते हैं, उन्हें नहीं मानते। समझना काफिर कभी मुसलमान को मान सकता ही नहीं है। और सहाबा से बड़ा मोमिन दुनिया में कोई और, सहाबा से बड़ा मोमिन दुनिया में कोई और नहीं है। सहाबा में प्यार था, कुरान देखा रुहमाउ बैनहुम,
قرآن کے الفاظ ہیں، آسمان سے اترے ہیں، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، قیامت تک لکھے رہیں گے، پڑھے جاتے رہیں گے۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا تھے؟ بھائی میں کہتا ہوں وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، وہ کہتے ہیں نہیں تھے، ان کو اجازت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ آپس میں لڑتے تھے، میں کہتا ہوں ان کے آپس میں رشتے تھے۔ کہنے لگے کیا رشتے تھے؟ میں نے کہا تمہیں بتاتا ہوں۔ عمر علی کے داماد ہیں، علی نبی کے داماد ہیں، نبی عمر کے داماد ہیں، سمجھو حضور علی کے سسر ہیں، علی عمر کے سسر ہیں، عمر حضور کے سسر ہیں۔ میری بات پہ کسی کو اعتراض ہے، آئے کھلا چیلنج ہے، عدالت میں آئے میرے خلاف مقدمہ کرے کہ میں نے رشتہ بتایا ہے۔ رشتہ کیا بتایا ہے؟ کہ میں نے علی کو عمر کا سسر بتایا ہے، عمر کو نبی کا سسر بتایا ہے، نبی کو علی کا سسر بتایا ہے، میں نے گھرانہ بتایا ہے، گلدستہ بتایا ہے، خوشبو بتائیے، پیار بتائیے، چیلنج کر میری بات کو، اور اگر نہیں چیلنج کر سکتا تو ماننا پڑے گا عمر سسر رسول ہے اور داماد علی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ میں نے رشتہ بتایا، اس رشتے میں پیار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے یہاں جب سسر آ جائے آپ اسے کہتے ہو خبردار اندر مت آنا، اونچی۔ جب آپ کے یہاں سسر آ جائے آپ کو گھر میں داخل ہونے، داماد آئے اسے گھر میں داخل ہونے دیتے ہو؟ دروازے کھول دیتے ہو؟ یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلتے ہیں؟ یہ گھرانے کے لیے کھلتے ہیں، یہ گھرانے کے لیے کھلتے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں، عمر یارانہ بھی ہے، عمر گھرانہ بھی ہے۔ اور سنو، عمر نبی کا بھی گھرانہ ہے، عمر علی کا بھی گھرانہ ہے، عمر نبی کا بھی گھرانہ ہے، عمر علی کا بھی گھرانہ ہے، اور عمر نبی کے گھر بھی جاتے ہیں، عمر علی کے گھر بھی جاتے ہیں۔ عمر کے لیے نبی کا دروازہ بھی کھلا ہے، عمر کے لیے علی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں نے محبت بتائی، میں پیار بتا رہا ہوں، اور ملک کو پیار کی ضرورت ہے، ملک کو محبت کی ضرورت ہے، ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ ملک میں ہر طرف افراتفری مچی ہے۔ ہم چاہتے ہیں محرم سکون سے گزرے، آپ بھی چاہتے ہیں سکون سے گزرے، انتظامیہ بھی کہتی ہے سکون سے گزرے۔ میں فارمولہ پیش کر رہا ہوں، لڑائی کا نہیں، محبت کا ہے، اور محبت کا فارمولہ عشرہ فاروق و حسین ہے۔ اب جو میں تمام میڈیا سے کہتا ہوں، آپ حضرت عمر اور حسین کے تذکرے کرو، اس پر پروگرام کرو، ان کے رشتوں پر پروگرام کرو، ان کی محبت پر پروگرام کرو۔ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ ارباب اقتدار یکم محرم کو چھٹی کرو، لوگوں کو بتاؤ، پوچھیں گے کیوں چھٹی کی ہے، بتاؤ فاتح عرب و عجم کی وجہ سے، بتاؤ جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا اس کی وجہ سے، بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ نے 25 مقامات پر اللہ کا قرآن آسمان سے اترا، اس کی وجہ سے، بتاؤ سسر رسول کی وجہ سے، بتاؤ داماد علی کی وجہ سے۔ تم سے پوچھتا ہوں ارباب اقتدار، میں لکھنے والوں کو مخاطب کرنے لگا ہوں، آپ اپنی ڈائری میں لکھو، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ فاروق کا ذکر بھی کرو، حسین کا ذکر بھی کرو۔ لکھو ڈائری میں، مولانا صاحب نے کہا ہے پیار کی بات کرو۔ لکھو ڈائری میں، مولانا صاحب نے کہا ہے اتحاد کی بات کرو، صحابہ کی بھی کرو، اہل بیت کی بھی، اونچی۔ ہاں، حسین کے نام پہ بھی نکلو، عمر کے نام پر بھی نکلو۔ اور مزے کی بات، عمر شہید مدینہ میں ہوئے، کس میں؟ نہ صرف مدینہ میں نہیں ہوئے، مسجد نبوی میں ہوئے۔ نہ صرف مسجد نبوی میں نہیں، مصلی رسول پہ ہوئے۔ عمر کا خون اتنا قیمتی ہے، جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے تھے وہاں اللہ نے عمر کا خون گرا کر بتا دیا یہ عام نہیں ہے، باقی سب مرید ہے، عمر کی بات آئے تو مراد ہے۔
جس کے خون کے قطرے نبی کے قدموں پہ گرے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنا خون دیا، اس عمر کے تذکرے کرو۔ جس حسین نے کربلا میں جج کر بچوں سمیت اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اس کے تذکرے کرو، اور دونوں کے تذکرے کر کے قوم کو متحد کر کے بتاؤ ہم عمر والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں۔ ہو یا نہیں ہو؟ یکم محرم الحرام، ارباب اقتدار چھٹی نہیں دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی چھٹی دینے کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے؟ جس معیار کو تولو گے سارے معیار عمر کی جوتی پہ قربان ہیں۔ جتنے معیار لاؤ گے ہر معیار عمر کی جوتی پہ قربان ہے۔ اس کی وجہ سے چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ اعلان کریں، اور نہیں کر رہے۔ ہم یکم محرم کو عظمت عمر کو بیان کرنے کے لیے، شان عمر کو بیان کرنے کے لیے، عمر کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے باہر نکلیں گے، جلوس نکالیں گے۔ نہیں آئیں گے، 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 آئیں گے، آئیں گے، آئیں گے، آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں سب نہیں آنا، سب۔ آج کتنی تعداد میں لوگ ہیں، تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 قطاریں، 5 کرسیوں کی 7 قطاریں ایک طرف ہیں، تاحد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ آپ سب آئیں گے تو افتخار صاحب اٹکنے جگہ نہیں رہے گی، رہے گی؟ اس لیے آپ سب چھٹی کریں، نہ آئیں۔ جو نہیں آئیں گے ہاتھ کھڑا کریں۔ سب آئیں گے؟ اکیلے اکیلے آؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ کتنے 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 کتنے؟ ان پر کتنے؟ بند کر کے پھر کھولو۔ کتنے؟ 10 10 10 10 10 10 کتنے؟ آپ کو دیکھ کر کہیں گے میاں بس 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 بس، آپ سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ہون 10 ہون 10۔ کتنے آؤ گے؟ جب یہاں سے جاؤ گے آپ کے پاس 2 دن ہے، 1 دن ہے، آپ محنت کرو گے، افراد بناؤ گے، گاڑی بک کراؤ گے، اس کا انتظام کرو گے، پھر اپنے علاقوں سے چل پڑو گے۔ جو ٹائم آپ کو بتایا گیا، جو جگہ آپ بتا گئی، وہاں پہنچیں گے۔ یکم محرم الحرام کو اٹک کی فضاؤں میں عمر عمر کی آوازیں بتائیں گی، یہ شعر عمر کے چاہنے والوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بہت سے لوگوں کے پہلے سے ارادے تھے وہ جائیں گے، بہت سے لوگوں کے ارادوں میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، یہ سارے مسئلے ختم ہو گئے، ارادے پختہ ہو گئے، عزم جوان ہو گئے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارے بزرگوں نے حاصل کی ہے، اس میں دہشت گردی تخریب کاری نہ ہونے دی تھی، نہ ہونے دیں گے۔ محبت کا پیغام کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتے ہیں۔ یکم محرم کے جلوسوں میں استحکام پاکستان کی بات بھی کرو گے، اور میں جاتے جاتے یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی اسلامی نظریاتی کونسل نے متفقہ طور پہ ایک بل منظور کیا ہے جو ناموس صحابہ اور اہل بیت بل ہے، جو قومی اسمبلی سے پاس ہو کر متفقہ طور پہ سینٹ میں پہنچ چکا ہے۔ میرا مطالبہ ہے ارباب اقتدار سے، میرا مطالبہ ہے
اہل ریاست سے میرا مطالبہ ہے، اداروں کے لوگوں سے میرا مطالبہ ہے، چیئرمین سینٹ سے میرا مطالبہ ہے، ممبران سینٹ سے اس بل کو سینٹ سے پاس کر کے قانون بنایا جائے تاکہ ملک میں بدامنی ختم ہو اور استحکام آئے۔ اور اس بل میں کیا ہے کہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا کی بات کی گئی ہے۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں پیغام دینا چاہتا ہوں اٹک کے لوگوں اور خاص ملوالی کے لوگوں کو، جا کر میری بات بتا دو، کوئی میری بات ان کو سنا دے۔ ہم اہل بیت کی عزت کا قانون بنوانا چاہتے ہیں، تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ ہم علی کے گستاخ کو تختہ دار پہ لٹکانا چاہتے ہیں، تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ ہم فاطمہ الزہرا کے گستاخ کو تختہ دار پہ چڑھانا چاہتے ہیں، تمہیں پریشانی کیوں ہے؟ کیوں نہیں اس بل کو منظور کرواتے؟ کیوں رکاوٹ کھڑی کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ بل منظور ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، سینٹ میں پیش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ آپ نے پورا محرم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارنا ہے، اپنے اپنے حلقوں میں درس قرآن کرنا ہے، ذکر عمر ذکر حسین کرنا ہے، شہادت کی محفلوں کا انعقاد کرنا ہے۔ کوئی عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کرے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے۔ آخری گزارش ارباب اقتدار سے حضرت نے بھی کی ہے، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محرم میں امن کے قائل ہیں لیکن گستاخیوں کے قائل، گستاخیوں کے قائل۔ ارباب اقتدار خود نوٹ کرے، خود ریکارڈنگ کرے، جس محفل میں گستاخی ہو اس پر پرچہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، امن کی حمایت تمہارے پاس ہے، گستاخ پر پرچہ ہو عدالت میں پیش کرو، یہ ہمارا نہیں تمہارا کام ہے، اس پر تم عمل کرواؤ گے، امن کی گارنٹی ہم دیں گے۔ میرا ورکر کارکن انشاءاللہ محرم کے مہینے میں ذکر عمر اور ذکر حسین کر کے پاکستان کی فضاؤں کو معطر کرے گا۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ القاسم قبول منظور فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، رحم کرم فضل فرما، عافیت معصومت کی نصیب فرما، چاہے سب کانا قبول فرما، قدم قدم بننے کی نصیب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، اسیروں کو رہائی نصیب فرما، اللہ پتوں کو بازیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرما، صحابہ اہل بیت کے تقدس عزت عظمت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔